وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ مومنون درس نمبر 1551 آیت نمبر 17-27 حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہم سرکشی کی روش چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ. اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں. فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو. وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سَيْنَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ. اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ. اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. سامعین کرام، سورہ مومنون آیت نمبر 17. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ 7 طَرَائِقَ. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے ہیں. وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. اور ہم بنانے میں بے خبر نہیں تھے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ.
اور ہم نے ایک اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرایا، وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہم نے اگا دیے باغات کھجوروں کے اور انگور کے، لکم فیہا فواکہ کثیرہ، جس میں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں، ومنہا تأکلون، اور ان تم کھاتے ہو، وشجرۃ تخرج من طور سیناء، اور وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، تنبت بالدہن، جو وصبغ للآکلین، جو کھانے والوں کے لیے روغن اور سالن لے کر اگتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اور بے شک تمہارے لیے چارپائیوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا، جو کچھ ان کے پیٹ، نُسْقِيكُم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، تمہیں ان کے پیٹ کی چیزوں میں سے پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سواری بھی کرتے ہو۔ مضمون ایک ہے توحید، اور توحید ہے جس کو ماننے سے ہم لوگ انکاری ہیں۔ دیکھیں، توحید کا مرکزی خیال ایک ہے کہ اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی گزاری جائے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی مرضی سے گزاری جائے۔ یہ مختصر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ بات بتا رہا ہوں۔ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کلمہ پڑھ لیں، کچھ ظاہری اعمال کر لیں، نماز روزہ حج زکوٰۃ، باقی زندگی اپنی مرضی سے گزاریں۔ یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کو ہم یعنی ماننے سے کتراتے ہیں اور اس طرف نہیں آتے ہم۔ حالانکہ یہ بات دیکھیں قرآن میں بہت زیادہ واضح ہے۔ خواہشات نفس کی پیروی تباہ کن ہے، اور دیکھیں دو چیزیں ہیں متضاد، ایک دوسرے کی ضد ہیں، یا اللہ کی بندگی یا خواہشات نفس کی پیروی۔ یہ میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بتا رہا ہوں یہ بات، اور کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کے ذہن تک یہ پیغام پہنچ جائے۔ خواہشات نفس، میری مرضی چلے گی، ہم یہ ایسا کہتے تو نہیں ہیں لیکن ہم کرتے ایسا ہیں تو بات تو اصل میں تو عمل کی ہے۔ دیکھیں عمل جو ہے ایمان کے مطابق، عمل جو ہے وہ مقبول ہے، ایمان باللہ اور اس کے مطابق عمل، لیکن ہمارا نہ ایمان باللہ ہے اور عمل تو پھر بات کی چیز ہے، وہ تو نہیں ہے۔ دیکھیں عملی طور پر ہم اس بات کی گواہی دے رہے ہیں اپنے عمل سے، یعنی زبان حال سے، کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، نہ اللہ ہماری منزل ہے، نہ وہ ہمیں محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، اور نہ وہ ہمارا مقصود ہے، اور نہ ہم نے ان کی زندگی، اس کی ہدایت کے مطابق زندگی ہم نے نہیں گزارنی۔ ہم نے دراصل لبیک کہہ دیا ہے دنیا کو، جبکہ ہمیں لبیک کہنا تھا، جبکہ ہماری کامیابی جو تھی وہ اللہ کو لبیک کہنے میں تھی۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ ہم نے کہنا تھا اپنے عمل سے، لیکن ہم تو زبانی کلامی بات پہ اکتفا کر رہے ہیں۔ دیکھیں حقیقت میں یہ بات نوٹ کر لیں، ہمارا عمل جو ہے قرآنی تعلیمات کے خلاف ہے، صریحاً خلاف ہے، اور اس میں دیکھیں اس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے سمجھنے میں، ہر جگہ ایسی واضح آیات موجود ہیں۔ مثال کے طور پہ خواہشات نفس کی جہاں تک بات ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے
ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ہدی من اللہ۔ کون ہے زیادہ گمراہ اس شخص سے جو اپنی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے؟ یہ کون ہے؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ ہم میں سے ہر شخص خواہشات نفس کے تابع ہو کر زندگی گزار رہا ہے۔ دین کو بھی ہم نے اپنی خواہشات نفس کے تابع کر لیا ہے، اور دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہے ہم نے۔ ہر مسجد پہ ایک تختی لگی ہوئی ہے، ہر مسلمان نے اپنا نام بدل لیا ہے۔ کوئی کہتا ہے میں دیوبندی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں اہل حدیث ہوں، کوئی کہتا ہے میں شیعہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں وہابی ہوں، اور سب لوگ اپنے اپنے اس پر بس فخر کر رہے ہیں، اور اسلام کا نام نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں مسلمان ہوں۔ میں ذاتی طور پہ اگر کسی کو کہوں بھئی میں مسلمان ہوں، وہ کہتا ہے کہ تمہارا مسلک کیا ہے، تم مذہب کیا ہے، تم کون سے فرقے میں شامل ہو؟ تو پھر یہ اس بات کا تو میرے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ میں تو کوئی فرقے میں تعلق نہیں رکھتا، نہ یقین رکھتا ہوں۔ اور بہت ہی مشکل مرحلے ہیں، اور دیکھیں بات مشکل نہیں ہے، بات آسان ہے۔ اگر آپ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے لیے سمجھنا پھر آسان ہو جاتا ہے، اور اگر آپ غافل ہو کر زندگی گزارتے ہیں تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس وقت تو دیکھیں ہماری زندگی کا مدعا بدل گیا ہے، مقصود حیات یہ بدل گیا ہے۔ ہمارا رخ ہونا چاہیے تھا اللہ کی طرف، ہم نے اپنا رخ پھیر لیا ہے دنیا کی طرف۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود اپنی خواہشات کو دیکھ لیں، اپنی توقعات، اپنی امیدیں، اپنی پریشانیاں، اپنی خوشی، اپنے غم، سب کا تعلق ظاہر سے ہے دنیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیر لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کی زندگی۔ تو بہت سی باتیں ہیں، لیکن بات کلیئر ہے، قرآن کی روح سے بات کلیئر ہے۔ اہبطوا منہا فإما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا ھم یحزنون۔ جو آدم انسان اول اتارا جا رہا تھا، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی تھی کہ یہاں سے جاؤ، اترو، عالم بالا سے عالم دنیا میں جاؤ، وہاں میں تمہیں بتاؤں گا، میں تمہیں ہدایت کروں گا کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ھُدًى فَمَن تَبِعَ ھُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا ھُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے ان ہدایات کو ماننے سے انکار کیا یا عمل نہیں کیا، تکذیب کی، تو یہ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ سمپل بات ہے، سمپل عبادت، بندگی، اس کے لیے یعنی یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے ذریعے ہی ہم اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اصل چیز تو رب کی رضا ہے، اصل جو مرحلہ درپیش ہے وہ رب کو راضی کرنا ہے۔ رب کیسے راضی ہوگا؟ جب اس کی آپ مانیں گے۔ ہم تو رب کی نہیں مان رہے، ہم تو اپنی مرضی کر رہے ہیں، اور دیکھیں ہر شخص اپنی مرضی کے وبال میں گرفتار ہے، چاہے وہ ایک ریڈی والا ہے، چاہے وہ ایک وزیر اعظم ہے، چاہے آرمی چیف ہے، یا جو بھی ہے۔ مجھے کسی چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کا عہدہ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کام کیا کر رہا ہے۔ ہم سب من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی بندگی نو، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ ہم نے بندگی کو محدود کر لیا ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک۔ آپ دیکھ لیں بس یہی ہمارے وہ ہے۔ اس بات پہ تو تھوڑا سوچیں نا۔ بہرحال میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ یہ مضمون سورہ مومنون، یہ مکی صورت ہے، آپ کو میں نے بتایا تھا تقریباً مکی دور کے آدھے ٹینیور میں یہ نازل ہوئی تھی، 7-8 ہجری۔
اور اس میں دیکھیں ہمارے اور مشرکانہ ماحول میں ایک مماثلت ہے، یکسانیت ہے. وہ بھی من چاہی زندگی گزار رہے تھے، ہم بھی اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں. وہ بھی اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے تھے، ہم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف. مسئلہ تو یہی ہے، اپنی مرضی اگر آپ نے نہیں چھوڑنی تو پھر کون سا دین؟ پھر بے دینی رہ جاتی ہے، پھر بے دینی رہ جاتی. دین ایک ہے، اور دین نام ہے اللہ کی مرضی کا. دین نام ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارنے کا. یہ میں آپ کو بار بار وضاحت سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اور یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. مثال کے طور پہ میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، وہ گھر کی خاتون خانہ ہے، 5 وقت کی نمازی ہیں، بڑی پابند شریعت کی، اور یہ حجاب اور یہ اور وہ نہیں میں نے ابھی ناخن پالش نہیں لگانی، ابھی تو میں نے نماز پڑھنی ہے، تو پھر مسئلہ ہو جائے گا، میں نہیں. اور خاوند کو جو ہے وہ جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، اپنی مرضی سے سلوک کرتی ہے. یعنی جو اس کی جو زوجہ ہے، جس کی اس کی رضا جو ہے، اس کا کام نہیں ہے. یہ تو اپنی مرضی سے جی رہی ہے یہ عورت، اور وہ اس کا شوہر، دونوں ایک ہی بات. یہ میں آپ کو یعنی بنیادی طور پہ یہ عام مطلب یہ ہمارا ایک رواج ہے. اور اصل میں دین اسی کا نام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. بالکل واضح ہے قرآن، یہ بات نوٹ کر لیں. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے روک لیا اپنے من کو خواہشات سے، یعنی خواہشات کی پیروی سے رک گیا. یہ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اس کا ٹھکانہ جنت ہے. اور کیا مطلب آپ سمجھنا چاہتے ہیں؟ مجھے تو سمجھانا مشکل ہو گیا ہے. کلیئر بات ہے، اللہ کی مرضی کے سامنے آپ سر جھکا دیں، آپ کے لیے اجر ثابت ہو گیا. بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ کے حکم کے سامنے اور وہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ثابت ہے. دیکھیں انسان جنت کا مالک کیسے بنے گا؟ جب یہ اپنی خواہش کو ترک کر کے اللہ کی مرضی کو اپنا لے. مختصر بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، جنت آپ کی ہے، اپنی مرضی چھوڑ کے رب کی رضا لے لے، رب کو راضی کر لے. رب کو راضی کرنے کا طریقہ قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول کا عمل ہے. اللہ تو یہ سارا مسئلہ ہے. بہرحال یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، اس میں یہ مضمون شروع ہوا ہے آیت نمبر 12 سے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یہاں سے شروع ہوا ہے. یعنی یہ ہماری اندر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو تم اپنی حقیقت کو دیکھو، تم کیا چیز تھے اور کیا سے میں نے تمہیں کیا بنا دیا. لیکن اب تم میرے پاس واپس لوٹ کے آؤ گے. زندگی تم گزار کے مرو گے اور پھر تم نے واپس لوٹ کے آنا ہے. میں نے تمہیں زندگی دوبارہ دینی ہے. میں تو آپ کو وہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دوبارہ زندگی نہ ہوتی تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. پھر تو دیکھیں اور جیسے جانور زندگی گزار رہے ہیں. اب یعنی میں کل ہی دیکھ رہا تھا ایک آرٹیکل ویل مچھلی کے بارے میں. 100 فٹ اس کی لمبائی، بلو ویل، اور ہزاروں من اس کا وزن، اور منو گوشت وہ خوراک ہے روز کی. لیکن اس کے ساتھ کوئی حساب کتاب نہیں ہے. بے حساب کھانا، بے حساب وزن، بے حساب لمبائی. 100 فٹ کو تو آپ دیکھ لیں 100 فٹ کتنے ہوتے ہیں. 5 فٹ کا تو میں ہوں، 5-9 کا، تو چلیں 6 لگا لیں. تو یہ یعنی آپ
یعنی اگر وہ لگا لیں نا 16، یعنی میں اگر 16 ٹائم جو ہے تو 96 فٹ ہو گیا، وہ 100 فٹ کی ہے مچھلی۔ 16 ٹائم اگر میرا قد بڑھا دیں آپ تو وہ اکیلی 100 فٹ کی ہے، ہزاروں من وزن ہے، اور گوشت بھی پھر اسی، کھانا بھی اسی، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اسے، اس کے ساتھ کوئی پکڑائی نہیں ہے، حالانکہ بس آزادی سے وہ پھر رہی ہے اپنی، وہ تو مجبور ہے۔ اگر ہم مجبور ہوتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اختیار کس چیز کا ہے؟ کہ تم اپنی مرضی کچھ کر سکتے ہو، زندگی اپنی مرضی سے گزار لو، کر سکتے ہو، گزارنا نہیں ورنہ نقصان میں پڑ جاؤ گے۔ میں تمہیں ہدایت دوں گا، میری مرضی سے زندگی گزارو تو تم کامیاب ہوگے۔ تو اب یہ سارے جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ 12 نمبر سے 22 نمبر تک، یہ سارا وہی مضمون ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دلائل دے رہا ہے۔ تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں، اتنی لمبی میں نے تمہید اس لیے باندھی ہے کہ اس پہ آپ غور کریں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، اللہ تعالیٰ فرما رہے اوپر میں نے تمہیں 7 آسمان بنائے ہیں۔ اب طرائق میں یعنی اختلاف تو ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی ہمیں تفصیل کی ضرورت نہیں ہے۔ اوپر جو آسمان ہے یہ سب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس میں ہمارے لیے مرکزی جو ہے یعنی بہت اثر انداز ہونے والا سورج ہے، یہ ہمارے لیے بنایا ہے، اور وہ ہماری ضرورت تھی۔ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور ہم بنانے میں بے خبر نہیں تھے کہ ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سورج کا تو ہماری زندگی پر براہ راست اثر ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، بہت بڑی تخلیق ہے ہمارے حساب سے، اللہ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بنائے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں، اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ساری اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں الفاظ میں نے گزشتہ سبق میں بتایا تھا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، تمہارے لیے میں نے بنایا، پیدا کیا اس کے ذریعے، لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور پھر نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَكَثِيرٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، یہ 22 نمبر آیت ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں نعمتیں میں برسا رہا ہوں تم پر، اور تم نے اپنا رخ مجھ سے پھیر کر کسی اور طرف کر لیا ہے۔ یہ اصول ہے، دیکھیں باس کا حکم مانا جائے گا، اللہ ہمارا باس سے تو بہت بڑا مرتبہ ہے، باس کی خلاف ورزی کریں گے حکم کی تو آپ کو دنیا میں بھی باس کے حکم کو اگر آپ ٹال دیں گے تو آپ دیکھ لیں، آپ پھر آپ کو تو نوکری ٹرمینیٹ کر دیا جائے گا، نکال دیا جائے گا نوکری سے، اگر آپ باس کا حکم نہیں مانیں گے، اس کی حکم عدولی کریں گے تو باس کو تو پھر آپ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح مطلب یہ دنیا کا عام قانون ہے، اللہ ہمارا رب ہے، اور وَهُوَ رب العرش العظیم، یعنی تمام کائنات کا مالک ہے وہ۔ اور یہ ساری جو اللہ تعالیٰ اب اس میں بتا رہا ہے کہ دیکھیں، یعنی یہ آیات جو ہیں اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ آسمان، اور یہ آسمان سے پانی، اور پھر پانی جو ہے وہ ہماری حیات کا ذریعہ ہے، آپ کو معلوم ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر چیز کی بقا پانی سے ہے، ہم پانی کے بغیر تو نہیں جی سکتے، ہم پانی ہی ہماری زندگی کا بنیادی ضرورت ہے، پانی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو میں نے پانی برسایا ہے۔ اب یہ پانی کا جو سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا ہے، اور پھر اس کو ہم زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں۔ اب یہ زمین اگر پتھر کی ہوتی تو پانی تو نہیں ٹھہرتا، پھر آپ
پانی اندر نہیں جاتا تو آپ نکالتے کیسے اسے؟ آج تو ہمارے کراچی کی تو میں بات نہیں کر رہا، وہاں تو ذرا تلخ ہے پانی، لیکن یہاں پہ تو میٹھا پانی ہے اور مٹھاس ہے پانی میں۔ ہمارے خود گھر میں 1 نہیں 2 بور ہیں، ہر جگہ یہی ہے، زمین سے ہم پانی نکالتے ہیں، کوئی ٹیکس وغیرہ تو نہیں دیتے اس کا۔ تو یہ پانی نعمت ہے، یہ کس کے لیے؟ یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اور وَإِنَّ عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اس کے روکنے پر بھی میں قادر ہوں۔ بعض اوقات بارش اللہ کی حکمت کی وجہ سے دیر ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھ لیں منتیں اور ترلے کرنے لگتے ہیں مسجدوں میں، بس جب امام صاحب دعا مانگتے ہیں، بارش کے لیے دعا کریں جی، بارش کے لیے دعا کریں، اور پھر جو بھی ہوتا ہے آپ بارش کو ترستے ہیں۔ بارش آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں، اللہ نازل فرماتا ہے۔ اور یہ دیکھیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ نعمت کا احساس نہ ہو تو پھر تو آپ شکریہ بھی نہیں ادا کر سکتے اس کا۔ یہ ایک اصولی بات ہے۔ دیکھیں، اصل چیز جو ہے وہ شکر ہے۔ شکر کا مطلب نعمت کا بجائے استعمال۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نعمت کس کی ہے، کس نے کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے تو اس کا تو ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد تو بذات خود ذات باری تعالیٰ ہی ہے کہ ہم اس کی راہ میں جد و جہد کریں، محنت کریں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کریں، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ لیکن ہم تو وہ نہیں کر رہے، ہم تو ایک عام زندگی گزار رہے ہیں جانوروں کی طرح۔ تو جانور سے ہماری، جانور میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ بھی مطلب اس کے پاس نہ تو عقل ہے، فرق یہ ہے کہ اس کے پاس نہ تو عقل ہے نہ کوئی اختیار ہے، تو لیکن وہ بغیر جانے بوجھے زندگی گزار رہے، اور وہ تو قوانین قدرت کا تابع ہے جانور، وہ کر رہے جو اس کا حکم ہے۔ جیسے کہ ابھی تذکرہ آئے گا جانوروں کا، وہ 4 پائے جو ہے وہ دودھ دیتے ہیں ہمارے لیے، اس کو ہم کھاتے بھی ہیں۔ ہر چیز جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے یہ نعمتیں میں تمہیں دے رہا ہوں، اور تم نے اپنا رخ غیر کی طرف پھیر لیا ہے۔ مجھ سے آپ نے، اے انسان تم نے مجھ سے، اے مسلمان تم نے مجھ سے اپنا رخ پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے۔ بڑی شرم کی بات ہے۔ یہ ساری چیزیں، یعنی اس میں کوئی خاص وضاحت نہیں ہے، لیکن بجائے خود یہ تفصیل ہے۔ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، یہ انگور اور یہ کھجور اور بے شمار پھل، فواکہ کثیرہ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اس سے ہم کھاتے ہیں۔ اور پھر تیل اور سالن، شجرۃ تخرج من طور سیناء تنبت بالدہن، تیل جو ہے نباتاتی تیل جو ہے، زیادہ تر تیل جو ہے وہ نباتات کا ہوتا ہے۔ یہ کنولا آئل ہے، یہ سرسوں آئل ہے، یہ مختلف آئل ہے، زیتون کا آئل ہے، یہاں یعنی اشارہ ہے زیتون کی طرف کی۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے جانوروں میں عبرت ہے۔ عبرت کیا ہے کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، اب ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، بڑی بھینس ہے، تو ایک بچہ اس پہ سواری کر کے اس پہ چلتا ہے، یا اس کا رسی پکڑ کے وہ آگے آگے چلتا ہے بچہ، تو بھینس بس وہ چلی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے اس کو تابع کر دیا ہے۔ گائے کا دودھ ہے، بھینس کا دودھ ہے، اس کا ہم روز استعمال کرتے ہیں، روزمرہ کا استعمال ہے، اور پھر اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، گائے کا گوشت ہے، بھینس کا گوشت ہے، جو بھی ہے تو وہ ہم کھاتے ہیں۔ نسقیکم مما فی بطونہا ولکم فیہا منافع کثیرۃ، بہت سے فائدے ہیں۔ بیل گاڑی بھی ہوتی ہے، اس سے آپ سامان ڈھوتے ہیں، ہل چلاتے ہیں، یا جو بھی آپ کام لیتے ہیں۔ ومنہا تأکلون،
وعلیہا وعلی الفلک تحملون، اور کشتی اس پر بھی سواری کرتے اور کشتیوں پر بھی۔ اب یہ کشتی سمندر کو ہماری تابع کس نے کر دیا ہے؟ کشتی بنانا کس نے سکھایا ہے؟ آج دیکھ لیں جہاز رانی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سامان کی نقل و حرکت کا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، اور نعمتیں کا یعنی اس کا نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی میں وقت گزاریں، نہ کہ بغاوت میں وقت گزاریں۔ آج کا مسلمان باغی ہے اور یہ اللہ کی بندگی کرنے پر آمادہ نہیں ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ۔ اور ہم نے تمہارے اوپر کی جانب 7 آسمان پیدا کیے اور ہم خلقت سے غافل نہیں ہیں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کے نابود کر دینے پر بھی قادر ہیں۔ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِن طُورِ سِينَاءَ تَنبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ۔ اور وہ درخت بھی ہم ہی نے پیدا کیا جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے، یعنی زیتون کا درخت کے کھانے کے لیے روغن اور سالن لیے ہوئے اگتا ہے۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔ اور تمہارے لیے 4 پایوں میں بھی عبرت اور نشانی ہے کہ جو ان کے پیٹوں میں ہے اس سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں،
اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وعليها وعلى الفلك تحملون، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.